أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں نور قرآن سے آپ اپنے قلوب کو معطر اور منور کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 12 ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے حصۃ التجوید۔ اس سے پہلے ہم نے حروف اظہار کا بیان پڑھا تھا۔ آج ہمارا سبق حروف اخفاء کا ہے۔ اظہار جہاں نون ساکن کو یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا تھا، اور اخفاء خفی سے ہے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سوالات کی جانب۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ اخفاء کا معنی چھپانا ہے۔ حروف اخفاء کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفاء کی تعداد 15 ہے۔ حروف اخفاء کی تعداد کتنی ہے؟ 15 ہے۔ یہ MCQs بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ حروف اخفاء کی تعداد 15 ہے۔ حروف اظہار کی تعداد 6 تھی۔ حروف اظہار 6 تھے، حروف اخفاء کی تعداد 15 ہے، اور یہ درج ذیل ہیں: تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف۔ یہ جیسے میں نے ترتیب سے پڑھے ہیں، آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تا ثا جیم پہلے 3، پھر دال ذال زا، دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، یہ تیسرے حصے میں، اور پھر چوتھے حصے میں فا قاف کاف۔ آپ اس انداز میں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے: تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف۔ حروف اخفاء کا حکم کیا ہے، یا اس کویسچن کی دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اخفاء کا قانون کیا ہے؟ حروف اخفاء کا حکم کیا ہے، یا اخفاء کا قانون کیا ہے؟ حروف اخفاء کا حکم یہ ہے کہ ان کا ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین ہو تو آواز کو نون کے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں۔ یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں۔ یہ حروف اخفاء کا حکم ہے۔ اس کی مثالیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ چلتے ہیں حصۃ القواعد کی طرف۔ فعل کا تعارف دیکھیے۔ فعل کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ فعل کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ یہاں لفظ بنیادی کی قید ہے۔ اس سے پہلے ہم فعل کی 4 اقسام پڑھ چکے ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ یہاں بنیادی طور پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور وہاں عمومی طور پر تھی۔ فعل کی بنیادی قسمیں 2 ہیں: فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی کیا ہے؟ ماضی وہ فعل ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ کوئی کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، جیسے جالسا وہ بیٹھا، حاضرہ وہ آیا، نہدا وہ اٹھا، ذہبا وہ گیا یا وہ چلا گیا۔ جالسا وہ بیٹھا، حضرہ وہ آیا، نہدا وہ اٹھا، ذہبا وہ گیا۔ ان 4 مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹھنے، بیٹھنے اور جانے آنے کا کام زمانہ ماضی میں ہو چکا تھا، اس لیے یہ چاروں فعل ماضی کی مثالیں ہیں۔ اب یہ جو بات دوسرے نمبر پر لکھی ہوئی ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس بچے کو اس چیز کا کنسپٹ نہیں آئے گا، اسے کبھی صیغہ نکالنا نہیں آئے گا۔
یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ علم قواعد کی عربک میں پہلی سیڑھی، پہلی اینٹ ہے، فا عین اور لام کلمہ۔ اہل عرب کسی بھی لفظ کو اس کا وزن نکالنے کے لیے جو ایک میئرمنٹ کے طور پر، ایک پیمانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ یہ 3 حرف ہیں، فا عین اور لام، فا عین اور لام۔ فعل ماضی میں کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں۔ یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے نا کہ فعل ماضی میں کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں، یہ اس سے میں اس وجہ سے اتفاق نہیں کر رہا ہوں، یہاں یہ لکھنا چاہیے تھا اس کتاب والے کو کہ فعل ثلاثی مجرد کی فعل ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں، پھر بات بالکل ایکوریٹ ہونی تھی۔ آپ یہاں تصحیح کر لیں کہ فعل ثلاثی مجرد سے جو فعل ماضی بنے گی وہ 3 حرف پر مشتمل ہوگی، فا عین اور لام پر، کیونکہ جو ثلاثی مزید فی کے ابواب آئیں گے ان میں فعل ماضی 3 حرف پر مشتمل نہیں ہوگی، 3 حرفوں سے کوئی حرف زیادہ ہوگا، یا جو رباعی مجرد کی فعل ماضی آئے گی اس میں اصلی حرف ہی 4 ہوں گے۔ اسی طرح خماسی مجرد کی جو فعل ماضی آئے گی اس کی اصل فعل ماضی کے اس کے اصلی حروف 5 ہوں گے، پھر مزید فی میں 1 حرف اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ لہذا یہاں ثلاثی مجرد کا لفظ استعمال کر لیں ساتھ، ثلث سے ہے۔ آپ نے میتھ میں ایک ڈیفینیشن پڑھی ہوگی مثلث کبھی دور میں، جسے آج کل آپ ٹرائی اینگل کہتے ہیں، مثلث 3 کونوں والی شکل، اسی سے ہے ثلاثی مجرد۔ ایسا فعل جس کے اصلی حروف کی تعداد 3 ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ فا فعل ماضی میں ثلاثی مجرد کے ابواب سے جو فعل ماضی آئے گی وہ ہمیشہ گزشتہ زمانہ ماضی کا خاصہ ہے، اور اس میں حروف کی تعداد جو ہے وہ 3 ہوگی ثلاثی مجرد میں، فا عین اور لام۔ اب یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ترازو ہے، ایک تکڑی ہے جس میں تولا جاتا ہے حرفوں کو اور ان کے اوزان نکالے جاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ لفظ کس فعل سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور حرف جو قسم ہے اس کے اپنے خاصے ہیں، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کی اپنی افادیت ہے، پھر اس افادیت اور اس خصوصیت کے اعتبار سے معنی میں تفاوت اور معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ سو جب بنیادی بات اچھے سے سمجھ آ جائے پھر وہ ترجمہ کی چاشنی جو ہے وہ انشاءاللہ دل اس کو محسوس کرے گا۔ اب یہاں دیکھیے ان مثالوں کے اعتبار سے، پہلے کلمہ کو فا کہتے ہیں، دوسرے کلمہ کو عین اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اب ان مثالوں کو ہم کیسے اس تکڑی میں، اس ترازو میں کیسے تولیں گے، یہ دیکھیے، جالسا پہلا فا کلمہ جیم، لام کلمہ لام اور سین، عین کلمہ لام اور سین جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے گی۔ اسی طرح ناہادہ نون فا کلمہ، ہا عین کلمہ اور ضاد لام کلمہ۔ اسی طرح حضارہ ہا فا کلمہ، ضاد عین کلمہ اور لام کے مقابلے میں را حضارہ۔ اسی طرح ذہبہ میں دیکھیے، رال فا کلمہ کے مقابلہ میں، ہا عین کلمہ کے مقابلہ میں، اور با جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلہ میں۔ تو 3 حروف اصلی جس فعل میں پائے جائیں اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ یہ چاروں مثالیں ثلاثی مجرد کے باب سے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے باب سے آئی ہوئی ماضی اس کے ہمیشہ فعل ماضی میں 3 ہی حرف ہوں گے۔ چلتے ہیں حصۃ الدعا کی طرف، رات کو سوتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم اے اللہ، بی سے یا ساتھ، اسمی نام کا تیرے، اے اللہ تیرے
बाबरकत नाम के साथ, अमूतु मैं मरता हूँ, मरने से मुराद यहाँ सोना, व अहया और मैं जीता हूँ मतलब उठना। ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता और जीता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम की बरकत से सोता हूँ और तेरे ही नाम की बरकत से जागता। आइए चलते हैं आज के इस तिलावत की तरफ। और ये जो अब आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये नीचे देखिए जहां गुन्ना करना होता है, नून या मीम की आवाज को अलिफ जितना लंबा करना, ये साथ हुक्म भी दिया गया है और ये साथ कलर के जरिए पूरे कुरान मजीद की वजाहत की गई है कि किस हर्फ पर कौन सा कानून लागू होगा। जब गुन्ना होगा तो इस कलर, ये कलर देखिए जिसके नीचे अब मैंने रेड एक गोल दायरा लगाया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह कलकला साकिन हर्फ को हिलाकर पढ़ना, ये अभी एक आध दिन तक हमारा सबक आ जाएगा, इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है। इदगाम दो हर्फ को आपस में मिलाकर शद के जरिए पढ़ना, ये भी अभी कानून हमने पढ़ा नहीं। ये गुन्ना को आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। क़ुल मा काना, नून साकिन है और काफ हुरूफे इख्फा में से है, तो यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। कुल मा काना, कुल मा काना अदुव्वली, वाव की जो तनवीन है, तनवीन को जब लाम और रा से मिलाते हैं तो नून की आवाज नहीं आती, ये ज़हन में रखिएगा। तनवीन को जब लाम और रा के साथ मिलाकर पढ़ें तो फिर आवाज नून की नहीं आती लर में। अदुव्वली जिब्रीला, अब ये देखिए या साकिन माकबल मकसूर या मद्दा, चुके हरूफ मद्दा की हम बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसलिए इनको अब हम कम डिस्कस करेंगे और जो नए कवानीन आ रहे होंगे उनकी निशानदेही ज्यादा होगी। उल मा काना, काना में अलिफ मद्दा है। अदुव्वली जिब्रीला, यहाँ या मद्दा है। फ़इन्नहु, अब यहाँ नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा और हा के ऊपर वाव अलमद्दिया सगीरा, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, हा के ऊपर वाव अलमद्दिया सगीरा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अला क़ल्बिका, क़ल्बिका यहाँ क़ाफ को मोटा करेंगे और इस काफ को बरी करके पढ़ेंगे। ये हम मखारिज के बयान में कि किस हर्फ को कैसे पढ़ते हैं वहां जाकर पढ़ेंगे। बिइज़्निल्लाहि, बिइज़्निल्लाहि, यहाँ इसमें जलालत से पहले मकसूर है तो इसमें जलालत को बरीक पढ़ा जाएगा और लाम के ऊपर अलिफ अलमद्दिया अस्सगीरा है। मुसद्दिक़ल लिमा बैना, यहाँ अलिफ मद्दा है मा में और क़ाफ की तनवीन को जब लाम से मिलाएंगे तो गुन्ने की आवाज नहीं करेंगे। मुसद्दिक़ल लिमा बैना, 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 या साकिन माक़बल मफ्तूह या लीन। यादाइही, यादाइही, या साकिन माक़बल मफ्तूह, यहाँ भी या मद्दा है। वहुदां व बुश्रा, यहाँ दाल को वाव के साथ मिलाएंगे। ये इदगाम कैसे हो रहा, ये हम बाद में इदगाम के कवानीन में पढ़ेंगे। बुश्रा, ये अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है। लिल मुमिनीन, मु हमजा को झटके से अदा करेंगे और या साकिन है माक़बल मकसूर या मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और वक्फ की हालत में नून पढ़ा जाएगा, नून की हरकत को नहीं अदा किया जाएगा। लिल मुमिनीन मा काना,
یہاں پھر اسی طرح قانون دیکھیے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے، یہ آج کا سبق تھا، با تا تھا، دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ضا، فا کاف قاف، تو کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. ما کان عدوا للہ، کلمہ اللہ سے پہلے مکسور ہے، کلمہ اللہ جو ہے یہ بریک پڑھا جائے گا، اس میں جلالت کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، کانا میں الف مدہ کیا جائے گا. وَمَلَائِكَتِهِ، یہ مد کیوں آئی؟ ابھی ہم نے مدات کا بیان نہیں پڑھا، اور ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، اس کو رسول ہی کر کے نہیں پڑھیں گے، رسول پڑھیں گے تو واحد کا معنی بنے گا، اور رو سو لے ہی کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کا جمع میں معنی آئے گا، رسول کی جمع رسول آتی ہے. ہاں کے نیچے جو ہے اس کو یا المدیہ الصغیرہ کہیں گے. وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جبریل میں یا مدہ، میکال میں یا مدہ اور کاف کے اوپر الف المدیہ صغیرہ. فإن نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. کلمہ اللہ اور اس میں جلالت سے ما قبل مفتوح ہے، اس میں جلالت کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. الف کو یہ لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ. عدو للکافرین، عدو للکافرین، یہاں واو کی تنوین کو لام سے ملا رہے ہیں تو نون کی آواز نہیں آئے گی. کافرین میں کاف کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ اور یا ساکن ما قبل مکسور یائے مدہ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہاں نون ساکن اور اس کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قانون ہوگا. یہاں نا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے. الیکا، الیکا، اس کو الیکا نہیں کر کے پڑھیں گے، الیکا، تھوڑا سا زبان کو نیچے کی طرف جھکا کر ادا کریں گے لین کو. الیکا یا ساکن ہے ما قبل مفتوح یا لین. آیات بینہ، بینہ، یہ نہ کر کے نہیں پڑھیں گے چونکہ نون کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو کھڑا کریں گے اور تا پر وقف کریں گے. تا جو ہے یہ وقف کی حالت میں ہا میں بدل جائے گی. بینہ بھی مؤنث کا لفظ ہے. آیات بینہ وما یکفر بها الا الفاسقون، بہا میں الف مدہ ہوگا اور الا میں الف مدہ نہیں، لام کو براہ راست اگلی لام کے ساتھ ملائیں گے. فا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المدیہ الصغیرہ ایک الف کے مقام اس کو کھڑا کریں گے. واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے ایک الف کے برابر، اس کو بھی لمبا کیا جائے گا. الا الفاسقون، تو یہاں تک ہمارا تلاوت کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. آئیے چلتے ہیں آج کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کی طرف. یہ لفظی ترجمہ آپ کی ڈیمانڈ پر آپ کے یاد کرنے کے لیے، اور یہاں سے ہم اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. جی، قل فعل امر کا صیغہ ہے، آپ فرما دیجئے. یہاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے، من، جو شخص، آپ پڑھ چکے من کا لفظ ذویل عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کانا ہیں ادو، دشمن، لجبریل، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، فرشتوں کے سردار
فاپس انا بے شک وہ نزلہ اتارا اس نے علا پر قلب دل کا آپ پہ. آپ فرما دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ. اور وہ قرآن مجید ایسا ہے کہ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدی، وہ چیز جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کے پاس موجود ہے، جو اس وقت کتاب آسمانی اور الہامی کتاب ان کے پاس موجود ہے، یہ قرآن اصلاً اس کی تصدیق کرنے والا ہے. وہدا، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، اس میں بشارتیں ہیں، للمؤمنین، مؤمنوں کے لیے، صاحب ایمان لوگوں کے لیے. آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اور جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن مجید. اور مومنوں کے لیے قرآن مجید سراسر مکمل طور پر ہدایت اور خوشخبری ہے. اب اس آیت پر رکیے اور سوچئے. یہاں حقیقت یہ تھی کہ یہودی پوچھا کرتے تھے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے، وحی کی ڈیوٹی کس کے ذمے ہے؟ تو بتایا جاتا کہ جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں. تو وہ کہتے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہم پر عذاب نازل کرتا تھا، اور چونکہ یہ عذاب الہی کو لے کر یہی آتا تھا، اب یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس کا لایا ہوا قرآن ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے. تو اب اس اعتراض قرآن اور دشمنی جبریل کا تحفظ اور ان اعتراضات کا جواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منزل من اللہ ہے. گویا یہاں تحفظ قرآن پر دلیل خود اللہ کی ذات عطا کر رہی ہے، اور جبریل امین جو اللہ کا مقرب ہے اس کے کردار پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، جو ان کے کردار پر حرف گیری کی جا رہی تھی، انگلی اٹھائی جا رہی تھی، اس کا تحفظ بھی بارگاہ سمدیت کی جانب سے کروایا جا رہا ہے. تو یہاں سے معنی یہ اخذ ہوا کہ ہر وہ ہستی جو اپنا تعلق اللہ کی بارگاہ سے جوڑ لیتی ہے، پھر جب اس بارگاہ خداوندی سے جڑے ہوئے شخص کی طرف کوئی شخص میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو اللہ کریم اس کے خلاف اپنی جانب سے اس شخص کے تحفظ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ورزی کرنے والوں اور اس کے خلاف آنے والوں کو جواب عطا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جس ولی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس ولی کی مخالفت کرنا حقیقت میں اللہ کی مخالفت کرنا. آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے. اب دیکھیے جو جبریل کی دشمنی لے رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور جبریل کون ہے؟ وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. تو جو بھی اللہ کا مقرب ہوگا اب اس کی دشمنی اس دشمن شخص کو ظالم بنا دے گی، اور جو ظلم کر رہا ہوگا ظلم کے خلاف اللہ کی جنگ ہے. اور ایک تو حدیث قدسی میں واضح مضمون بیان کیا گیا نا کہ من عاد لی ولین، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کر رہا. یہ حدیث پاک میں نے آپ کے وہ تفسیری نقاط میں درج کر دیا ہے، آپ وہاں اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا، یہاں قرآن مجید کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں، آسمان سے زمین پر لانے کا فریضہ جو ہے وہ جبریل امین نے عطا کیا. یہ سعادت
مقربین فرشتوں کو میسر آئے۔ اب یہاں سے ایک اور لطیف بات بھی سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن سے فقط اسی شخص کو جوڑتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے، جس کا تعلق بارگاہ رسالت سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو جبریل امین تمام ملائک کے سردار، جس کو کمال درجے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے آگاہی ہے، ادب سے آگاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربت ہے، تو قربت والے شخص کو اللہ قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ آپ سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ دل، یہ زبانیں اور یہ وجود اپنی بارگاہ میں منتخب کر لیے ہیں کہ یہ اس لائق ہیں کہ میری کلام مجید کو سیکھیں اور میرے کلام سے استفادہ کریں، میرے کلام سے اپنے قلوب کو معطر کریں، میرے کلام سے اپنی روح کو جلا عطا کریں اور مجھ سے میری ہدایت کے طالب رہیں، میری بارگاہ کے محتاج رہیں، میری دہلیز پر جھکنے والے ہو جائیں۔ اللہ کا اتنا کرم ہے، اس پر جتنی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کی دہلیز پر جس قدر جھکا جائے اتنا کم ہے۔ اور قرآن مجید تصدیق کرنے، اچھا تصدیق کون شخص کرتا ہے؟ تصدیق وہ کرتا ہے جسے کمال علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید علوم سابقہ اور علوم جدیدہ کے ساتھ ساتھ تمام تر علوم کا احاطہ کرتا ہے، کیونکہ کم علم شخص کسی کی تصدیق نہیں کرتا۔ آپ نے کسی ڈاکومنٹ کی تصدیق کروانا ہو تو آپ کو اتھینٹک آفیسر کے پاس جانا ہے، کسی گزٹڈ آفیسر کے پاس جانا ہے، کسی اور شخص سے آپ تصدیق نہیں کروا سکتے۔ تو جب دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی نان گزٹڈ آفیسر کسی ڈاکومنٹ کی تصدیق نہیں کر سکتا، اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا، تو قرآن مجید معاذ اللہ اگر علوم کا احاطہ کرنے والا نہ ہوتا تو پھر قرآن کیسے کسی اور کتاب کی تصدیق کر سکتا ہے؟ وَہُدًى، اور قرآن میں اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سراسر ہدایت ہے، اور یہاں ہدایت کو مخصوص نہیں کیا جا رہا کہ یہ ہدایت فقط دینی امور کے بارے میں ہے۔ تو جب تخصیص نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور دینیہ ہوں یا امور سلطنت ہوں، وہ امور معاشرت ہوں یا وہ امور معیشت ہوں، وہ سیاست ہو یا وہ تمدنی زندگی ہو، زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں ہدایت چاہنی ہو تو پھر قرآن کی دہلیز پر جھکنا پڑے گا۔ وبشرا، اور یہ خوشخبری ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین، فقط وہ ان دلوں کے لیے جو نور ایمان سے منور ہے۔ آج اگر کسی شخص کو قرآن کی تلاوت سے کسی بھی قدر حلاوت نصیب ہوتی ہے، ضمیر بیدار ہوتا ہے، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، کسی مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے، ادب الہی اور ادب رسول اس کے دلوں میں گامزن ہونے لگتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ ایمان کے نور سے قلب منور ہے، ایمان کی چنگاری دل میں روشن ہے۔ اور اگر دنیاوی امور کا بہانہ بنایا جائے کہ جی ہمارا تو یہ ہو گیا، ہم سے تو یہ ہو گیا، سنبھالا نہیں جا رہا، یہ نہیں ہوا جا رہا، ہمارے پاس تو وقت نہیں، تو یہ سبھی جو ہے یہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے شیطان اہل ایمان کو کہ کسی طرح وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں اور میرے رستے پر چلنے لگ جائیں۔ مگر وہ لوگ جو کاملاً اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی دہلیز پر جھکنے والے ہیں، ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلتا، جو مخلصین ہیں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلتا۔ تو استقامت کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہیے، اللہ کی نصرت، اللہ کی امداد، مولا کی معرفت، آقا کریم علیہ السلام کی نظر رحمت، حضور کی بارگاہ سے فیض اور قرآن کی ہدایت انشاءاللہ، یہ سبھی امور پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ جب تک زندگی نہ بدلے اس وقت تک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ انسان کو منصب انسانیت تبھی ملتا ہے جب اس کی زندگی باقیوں سے بالکل مختلف ہو، منفرد ہو، اور اہل ایمان تو اللہ کا مطلوب بندہ ہوتا ہے۔
جس کا ہر قول اور فعل اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اور ایسا شخص ہی مطلوب بارگاہ خداوندی ہے۔ اللہ ہمارے کردار میں ایسی ہی پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی جانب۔ من کانا، جو شخص ہے، عدوً دشمن للہ اللہ کے لیے، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ کے لیے، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور حضرت جبریل امین کا، و میکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک اللہ رب ذوالجلال عدوً دشمن ہے للکافرین کافر لوگوں کا۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں یہ آیت، میں نہیں کفر کا فتویٰ لگا رہا، یہ آیت بذات خود وضاحت کر رہی ہے۔ پچھلی آیت میں فقط جبریل امین کا تذکرہ تھا، یہاں یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل ہے یا تفسیر آیت ہے کہ جو شخص بھی دشمنی کرے اللہ سے اور ملائک سے، اب دیکھیں اللہ سے کون دشمنی کر سکتا ہے، کس کی جرت ہے؟ تو گویا مقربین کی دشمنی کرنا حقیقت میں اللہ کی دشمنی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے یعنی ملائکہ سے دشمنی کرے یا اللہ کے رسولوں کی سے دشمنی کرے یا جبریل و میکائیل علیہ السلام سے، اب جب ملائک کہہ دیے تو جبریل اور میکائیل بھی تو ملائک میں شامل تھے، مگر یہ ملائک میں شامل ہو کر بھی ان کا کیٹاگوریکلی تخصیصاً ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اہل عرب اس وقت جو مخالفین تھے وہ ان دونوں کے مخصوص نام لے کر کہا کرتے تھے، سو جس طرح انہوں نے نام لے کر اعتراض کیا اسی طرح بارگاہ خداوندی سے نام لے کر ان چیزوں کا رد کر دیا گیا۔ تو ملائک اللہ کے مقرب ہیں، رسول اللہ کے مقرب ہیں، تو جو مقرب الی بارگاہ خدا ہے اس سے دشمنی، یہ آیت دیکھیے 2 مرتبہ دشمن کا لفظ استعمال، یہاں دیکھیے عدو للہ، جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا، اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یہ لام لیے واسطے کے لیے اور ساتھ کا معنی دیتی ہے، اور یہاں پھر واضح جو انا ہے یہ اپنا تصدیق کے لیے آتا ہے، تحقق تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، تو یہاں آیت میں دوسری مرتبہ پھر تذکرہ کر دیا، تو گویا تاکیداً حکم یہ ہے کہ مقربین بارگاہ خداوندی کی دشمنی مول نہیں لینی، بندہ کافر ہو جاتا ہے اور خدا کی دشمنی کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا جمع متکلم، ہم نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، آیتیں بینات روشن دلیلیں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتا بہا اس کا، الا الفاسقون مگر وہ شخص جو نافرمان ہو، جو فاسق ہو، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں۔ آیات بینات یہ مرکب توصیفی ہے، آیات موصوف اور بینات صفت ہے، موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ آیات بینات ہم نے آپ کی طرف روشن دلائل، روشن آیات بھیجی ہیں، اور ان روشن آیات کی نافرمانی اور انکار صرف اور صرف فاسق لوگ کرتے ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو حکم عدولیاں کرتا ہے، جو بات مانتا نہیں، جو انکار کرتا ہے، جو منکر ہو وہ فاسق ہے، اور جو فاسق ہو اس کو اللہ کی برکت سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو فسق و فجور میں نہیں پڑنا، کردار میں پاکیزگی کے لیے جھکاؤ شرط ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیتا ہے فسق و فجور اس سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے کردار نکھرتا چلا جاتا ہے۔ آپ جتنا کسی چیز سے کھوٹ نکالتے جائیں
تو خالص اور پاکیزہ چیز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح زندگی سے فسق و فجور کے امور کو نکالتے چلے جائیں تو زندگی پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے، کردار نکھرتا چلا جاتا ہے، سیرت سنورتی چلی جاتی ہے، اور روح کو جلا میسر آتی چلی جاتی ہے۔ جس قدر روح کو پاکیزگی و جلا میسر آتا ہے، روشنی میسر آتی ہے، تو قلب منور ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی اندر منور ہو تو آپ جانتے ہیں کہ جتنی روشنی زیادہ ہو تو چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ پھر کوئی چیز آنکھوں سے نہا نہیں رہتی، تو جس کا باطن روشن ہو جائے پھر اس پر ظاہر اور باطن سب کچھ آشکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کی برکت سے ہمارے کردار کو نکھار دے اور اس میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں سنت اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی برکات سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو معطر فرمائے اور سیرت میں پاکیزگی اور بلندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔